السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس دور میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر جگہ پہ پروٹوکول دیا جائے۔ اگر کوئی حکومتی رکن ہے یا پرائیویٹ ہے یا کسی ادارے کے اندر ہے یا کوئی کسی کا مہمان بن کر جاتا ہے تو ہر بندے کی یہ چاہت اور خواہش ہے کہ اسے پروٹوکول دیا جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، اگر آپ اسے پورا سنیں گے تو یہ ہماری نیت، ہمارے ارادے، ہماری سوچ، ہماری فکر اور طرز زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ سے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ عراق اور بلاد فارس کی فتح میں شریک تھے اور ان لوگوں میں شامل تھے جو فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت لے کر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچے تھے۔ کہتے ہیں کہ فتح کی خوشی میں اور مال غنیمت کی فراوانی کے باعث ہم مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے پرانا سادہ لباس اتار کر عمدہ اور قیمتی لباس ہم نے زیب تن کر لیا۔ جب ہم امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ہمیں دیکھا تو منہ پھیر لیا اور گفتگو نہ کی ہمارے ساتھ، منہ بھی پھیر لیا اور کوئی گفتگو بھی نہ کی۔ اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین نے نہ ہمارے ساتھ کوئی گفتگو کی ہے، نہ حالات کا جائزہ لیا ہے، نہ فتح کے بارے میں کوئی معاملات پوچھے ہیں، معاملات پر بھی ڈسکس نہیں کی، بس دیکھا اور دیکھ کے منہ پھیر لیا۔ تو اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہوئے۔ تو کہتے ہیں ہم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ وجہ معلوم کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے، امیر المومنین نے منہ کیوں پھیر لیا ہے، بات کیوں نہیں کی۔ اس واقعے کا پتہ کریں اور وجہ معلوم کریں کہ کیا وجہ ہے۔ انہوں نے بتایا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے امیر المومنین کے بیٹے نے بتایا کہ تمہارا فاخرانہ لباس امیر المومنین کی ناراضگی کا باعث بنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم واپس اپنے ٹھکانوں پر گئے اور ہم نے وہ جو عمدہ قیمتی لباس پہنا ہوا تھا اسے اتار دیا، اور وہ جو پرانا لباس ہم نے اتار کے رکھا تھا وہی ہم نے دوبارہ پہنا، دوبارہ زیب تن کیا، اور اب ہم امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے خندہ پیشانی سے ہمارا خیر مقدم کیا، سب کو گلے لگایا اور حالات دریافت کیے، حالات پوچھے۔ ہم نے اپنے مارکوں میں فتح و کامرانی کی خوشخبری دی اور مال غنیمت بھی پیش کیا۔ اس میں کچھ مٹھائیاں بھی تھیں، یعنی جو مال غنیمت ہم نے پیش کیا۔ مال غنیمت آپ یہ سمجھ لیں کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے، کس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے بعد جب فتح حاصل ہوتی ہے، جب کافروں کو شکست ہوتی ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، تو کافروں کی جو چیز مسلمانوں کے قبضے میں آتی ہے، جو چیز بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آتی ہے، اس سب کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو، تمام اشیاء کو جو مسلمانوں کے قبضہ میں آئی، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے مال غنیمت بھی پیش کیا، تو اس مال غنیمت میں مٹھائیاں بھی تھیں۔ امیر المومنین نے تھوڑی سی مٹھائی چکھی اور ہماری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کے گروہ، خدا کی قسم اگر تم دنیا کے سامان کی طرف متوجہ ہو گئے تو اس مال پر تمہارے بیٹے اپنے باپوں کو اور بھائی اپنے بھائیوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ فکر دی امیر المومنین نے، اگر تم دنیا کے مال کی طرف متوجہ ہو گئے
اس میں پڑ گئے اور اس کی خواہش دل میں لے آئے تو اس مال پر تمہارے بیٹے اپنے باپوں کو اور بھائی اپنے بھائیوں کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ مٹھائیاں شہداء کے گھروں میں بھجوا دی گئیں۔ وہ جو مال غنیمت میں مٹھائی آئی تھی وہ شہداء کے گھروں میں تقسیم کر دی گئی، اور مال غنیمت کا مال، وہ صحابی رسول کہتے ہیں مال غنیمت کا مال جو ہم لے کے آئے تھے ہم میں برابر میں تقسیم کر کے امیر المومنین خالی ہاتھ گھر روانہ ہو گئے۔ اب دیکھیں امیر المومنین نے وہ مال تقسیم کیا، سب میں برابر تقسیم کیا، خود کچھ نہیں لیا، تھوڑا سا بھی نہیں لیا، خالی ہاتھ گھر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجلس میں بیٹھے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں امیر المومنین سے بات کرنی چاہیے کہ وہ اپنا یہ پرانا جبہ تبدیل کریں، یعنی وہ جو لباس پہنا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے وہ تبدیل کریں۔ کیوں تبدیل کریں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ پرانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، 12 پیوند اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ اپنا پرانا لباس اور جبہ تبدیل کریں، کوئی اچھا سا لباس پہنیں، کیونکہ مختلف ممالک اور اقوام کے وفود آتے ہیں ان کے پاس۔ اس لیے امیر المومنین کو ان کے ساتھ اچھے لباس میں ملاقات کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان سے یہ بھی گزارش کی جائے کہ وہ اپنی خوراک تبدیل کریں، اچھی خوراک استعمال کریں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو اور وہ امت کے معاملات مزید بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے شرکاء نے مشورہ کیا کہ یہ ہمیں گزارش ریکویسٹ کرنی چاہیے امیر المومنین سے۔ اب انہوں نے یہ مشورہ تو کر لیا کہ یہ گزارش کرنی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ بات کرے گا کون امیر المومنین سے؟ یہ بات کون کرے گا امیر المومنین سے؟ مشورہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا جائے، وہی یہ بات ان سے کہہ دیں گے۔ مجلس کے شرکاء میں سے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے مدعا بیان کیا، یعنی یہی عرض کی کہ امیر المومنین سے یہ بات کرنی ہے، تو ہم میں سے تو کوئی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم سب نے مشورہ کیا ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بات امیر المومنین سے کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات ضرور کرنی ہے امیر المومنین سے تو اس کے لیے امہات المومنین بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کیا جائے، وہ یہ بات زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گی۔ یہ مشورہ دیا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے۔ چنانچہ وفد امت کی ان دونوں ماؤں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے امیر المومنین سے بات کرنے کی حامی بھر لی کہ میں یہ بات ان سے کروں گی، جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو خود امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، بیٹی تھی، انہوں نے کہا میں بھی ساتھ چلی جاتی ہوں، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ وہ یہ بات قبول کر لیں گے۔ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ جو ہم ان کے سامنے گزارش کرنے جا رہے ہیں، جو ہم ان کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں، مجھے امید نہیں ہے کہ وہ یہ بات ہماری قبول کر لیں گے، انہوں نے پہلے بتا دیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، امت کی دونوں ماؤں نے مل کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کی۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، امت کی دونوں ماؤں نے مل کر یہ معروضات امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی، تو امیر المومنین سن کر رو پڑے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ معروضات سن کر رو پڑے۔ یہی تھا نا
کہ آپ اپنا لباس تبدیل کر دیں موجودہ حالات کے مطابق۔ آپ کے پاس مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، وفود آتے ہیں، لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھا لباس پہنیں اور ان لوگوں کے ساتھ اچھے لباس میں ملاقات کریں، اور اپنی غذا بھی، خوراک بھی اچھی کر لیں تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو۔ امت کے لیے آپ معاملات حل کرتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرتے ہیں امت کے، تو امت کے معاملات اور مسائل مزید بہتر طریقے سے آپ سر انجام دے سکیں۔ یہی معروضات پیش کی گئی تھی۔ تو امیر المومنین نے جب یہ سنا تو رو پڑے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، فرمایا آپ بتائیں کہ کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 روز گندم کی روٹی کھائی تھی؟ اب یہ پہلا سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 3 روز کبھی گندم کی روٹی کھائی تھی؟ یہ سوال کیا۔ اور دوسرا سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اون کا ایک ہی جبہ نہیں تھا جس کے مسلسل استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر خراشیں پڑ گئی تھیں؟ یہ دوسرا سوال کیا۔ اور تیسرا سوال، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر ننگی چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے نشانات نہیں پڑ جاتے تھے؟ یہ 3 سوال کیے امیر المومنین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ اب چوتھا سوال حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ کہنے لگے یہ بات تو تم نے خود مجھے بتائی تھی کہ ایک رات تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر زیادہ نرم کر دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز تک سوتے رہے، اور جب صبح اٹھے تو ناراضگی کا اظہار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہ تم نے کیوں اتنا بستر نرم کر دیا؟ میں اس پہ سویا ہوں تو ساری رات سوتا رہا ہوں، صبح نماز کا وقت ہو گیا، اور تجھے پتہ ہے کہ میں نے رات کو قیام کرنا ہوتا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہوتا ہے، رب کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، میں نے ساری رات عبادت میں گزارنی ہوتی ہے، رات کا اکثر حصہ، تو تم نے بستر نرم کر دیا، میں سویا، مجھے نیند آ گئی، رات گزر گئی، صبح نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے میرے حال پر رہنے دو۔ جو معروضات پیش کی گئی تھی انہیں قبول نہیں کیا، کہا کہ نہ مجھے عمدہ لباس کی ضرورت ہے، نہ عمدہ کھانے کی ضرورت ہے، جو میرا لباس ہے وہ بہتر ہے، جو میرا کھانا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مجھے پسند ہے، تو مجھے میرے اپنے حال پر رہنے دیں۔ میں اپنے دونوں ساتھیوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے ان کے طریقے کو ترک کر دیا تو میں ان کے پاس کیسے پہنچ پاؤں گا؟ یعنی اسی سادگی کو، عاجزی کو انہوں نے قبول کیا، اور اسی طریقے کو انہوں نے قبول کیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ اسی طریقے پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طریقے پہ زندگی گزاری ہے، تو میں بھی انہی کے اسی عاجزی والے طریقے پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ان کے طریقے پہ میں زندگی گزاروں تاکہ میں ان کے پاس پہنچ جاؤں آسانی کے ساتھ۔ اگر میں نے ان کا طریقہ ترک کر دیا، ہو سکتا ہے کہ میں ان کے پاس پھر نہ پہنچ سکوں۔ تو ناظرین کرام، جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک فکر دی، ایک سوچ دی کہ کس طرح ایک لیڈر، ایک سربراہ کی طرز زندگی ہونی چاہیے۔ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور عاجزی یہ وہ عمل ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے، اور
आजज़ी अल्लाह को भी पसंद है, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इसी के अंदर कामयाबी है। और कोई जितना भी बड़ा शख्स हो जाए, उसने अगर रब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना पड़ेगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ज़िंदगी गुजार के गए हैं उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना पड़ेगा। फिर आप अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे और अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये हमें फ़िक्र दी, ये सोच दी कि हम आजिज़ी से रहें, आजिज़ी और इनकिसारी को पसंद करें और अपनी तर्ज़ ज़िंदगी बदलें। अगर हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारे इरादे हैं, हमारी नीयतें हैं कि हमें फ़लाँ मिल जाए, फ़लाँ मिल जाए, क्योंकि ख्वाहिशात तो इंसान की होती हैं, ख़त्म ही नहीं होती। जब एक नेमत मिलती है तो उस पर शुक्र करने की बजाय वो दूसरी नेमत का तलबगार बन जाता है, या किसी और को देखता है कि उसको फ़लाँ चीज़ मिली है, फ़लाँ नेमत मिली है, माल दौलत है उसके पास, तो फिर जब अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना चाहिए। जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पे सब्र और शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इस पैगाम को कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाहु तआला फ़िद्दार है।